ماہم ایک 20 سالہ لڑکی کی زندگی گاؤں کی کچی بستی میں غربت اور بیماری کے گہرے سائے تلے بسر ہو رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا کچا مکان جس کی چھت کسی بھی وقت گرنے کو تیار رہتی، اس کے سر پر موجود اکلوتی پناہ گاہ تھی۔ دن بھر کی محنت مزدوری کے باوجود ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے پوری ہوتی۔ ماہم کے والد جو کبھی گاؤں کے محنتی مزدوروں میں شمار ہوتے، اب فالج کا شکار تھے اور بستر پر پڑے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ ان کا دایاں حصہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا اور وہ مشکل سے کوئی لفظ ادا کر پاتے تھے۔ ان کی خاموش نگاہیں ماہم پر ٹکی رہتی، جن میں اپنی بیٹی کے لیے بے پناہ محبت اور بے بسی کا کرب نمایاں ہوتا۔ ماہم کی والدہ کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ وہ شدید بیماری کا شکار تھی۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور بخار اکثر ان کو نڈھال رکھتا۔ علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ماہم کو ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی ماں کی صحت مزید بگڑتی نظر آتی۔ گھر کے تمام اخراجات اور دونوں بیمار والدین کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ماہم کے نازک کندھوں پر آن پڑی تھی۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کے کام کاج نمٹاتی اور پھر گاؤں کے مختلف گھروں میں چھوٹے موٹے کام تلاش کرتی۔ کبھی کسی کے گھر صفائی کرتی، کبھی کھیتوں میں مزدوری اور کبھی کسی کے لیے کپڑے سیتی، مگر یہ سب کچھ بھی ان بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ ماہم کے چہرے پر ہمیشہ ایک تھکن اور پریشانی کا سایہ رہتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس کی ہمت اور عزم کو ظاہر کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ہار نہیں ماننی، اسے اپنے والدین کے لیے جینا ہے، انہیں بچانا ہے۔ ایک دن جب ماہم گاؤں کے کنویں میں پانی بھر کر لوٹ رہی تھی، اس کی ملاقات اپنی سہیلی ثنا سے ہوئی، جو شہر سے کچھ دن کے لیے گاؤں آئی ہوئی تھی۔ ثنا نے ماہم کی حالت پر افسوس کا اظہار کیا اور پھر اسے ایک نوکری کی پیشکش کی۔ ماہم، میں جانتی ہوں تم بہت پریشان ہو، ثنا نے نرمی سے کہا، مگر میرے پاس تمہارے لیے ایک خبر ہے۔ شہر میں ایک بہت بڑی حویلی ہے، وہاں کام کرنے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ کام زیادہ نہیں، بس گھر کی دیکھ بھال اور تھوڑی بہت صفائی، تنخواہ بھی اچھی ہے۔ ماہم کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھی تنخواہ؟ یہ اس کے لیے ایک امید کی کرن تھی۔ کون سی حویلی؟ اس نے پوچھا۔ ثنا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ آئی، مگر پھر وہ بولی، وہ پرانی حویلی جو شہر کے کنارے پر ہے، لوگ اسے سائیں کی حویلی کہتے ہیں۔ ماہم کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اس حویلی کے بارے میں بہت ساری افواہیں سن رکھی تھی۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے کہ وہ حویلی آسیب زدہ ہے، وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ بچے اس کے قریب سے گزرنے سے بھی ڈرتے تھے، مگر غربت اور مجبوری نے اس کے خوف کو دبا دیا۔ اسے اپنے والدین کے چہرے یاد آئے، ان کی تکلیف یاد آئی۔ اسے لگا کہ شاید یہ خدا کی طرف سے کوئی امید ہے۔ مجھے کام کی ضرورت ہے ثنا، ماہم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں تیار ہوں۔ ثنا نے اسے حویلی کا پتہ اور وہاں پہنچنے کا طریقہ سمجھایا۔ ماہم نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نوکری اس کی زندگی کا رخ کس سمت موڑ دے گی، مگر اس وقت اسے صرف اپنے والدین کی بقا نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک ایسے سفر پر نکلنے والی تھی جس کے اندھیروں کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی، ایک طرف امید کی کرن تو دوسری طرف ایک انجانا خوف۔ وہ رات بھر سو نہ سکی۔ حویلی کے پراسرار سائے اس کے ذہن میں رقص کرتے رہے۔ اگلی صبح ماہم نے اپنی ماں کو تسلی دی اور والد سے پیار لیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ شہر جانے کے لیے بس کا کرایہ پورا ہو سکے۔ اس نے گاؤں کے ایک ہمسائے سے تھوڑے سے پیسے ادھار لیے اور ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند کپڑے اور ایک پرانا قرآن پاک رکھ کر شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ شہر کی گلیوں سے گزرتی ماہم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہر قدم پر اسے پراسرار منزل کے قریب کر رہا تھا، جس کے بارے میں اس نے بچپن سے خوفناک کہانیاں سن رکھی تھی۔ شہر کے آخری کنارے پر جہاں آبادی ختم ہوتی تھی اور ویرانی کا راز شروع ہوتا، وہاں بلند و بالا دیواروں کے پیچھے وہ حویلی اپنے سائے پھیلائے کھڑی تھی۔ یہ کوئی عام حویلی نہیں تھی۔ اس کی ساخت ہی ایسی تھی کہ دیکھنے والے پر ایک بوجھل سا خوف طاری ہو جاتا۔ ماہم نے گہرا سانس لیا اور اپنے قدم اس سمت بڑھا دیے۔ دور سے ہی اسے حویلی کے اونچے دروازے نظر آنے لگے۔ یہ دروازے لکڑی کے بنے ہوئے تھے جو کئی دہائیوں سے سورج اور بارش کی زد میں رہ کر سیاہ ہو چکے تھے۔ ان پر جگہ جگہ سے لکڑی اکھڑ چکے تھے۔ زنگالود لوہے کی بھاری زنجیریں لٹک رہی تھی جو کسی قدیم قید خانے کا منظر پیش کر رہی تھی۔
دروازوں کے اوپر لکڑی پر کندہ کاری کی گئی تھی جو اب مٹ چکی تھی، مگر اس کے نشانات اب بھی پراسرار کہانی سنا رہے تھے۔ جیسے ہی ماہم حویلی کے قریب پہنچی، اسے ایک عجیب سی خاموشی نے گھیر لیا۔ ماہم نے اپنے ارد گرد دیکھا، حویلی کے باہر کوئی آبادی نہیں تھی۔ دور دور تک ویران کھیت اور جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی۔ آس پاس کے گھروں سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اسے گاؤں کی عورتوں کی باتیں یاد آئی جو اس حویلی کے بارے میں سرگوشیاں کرتی تھی۔ وہ حویلی جنات کی قید میں ہے، ایک عورت نے کہا تھا، جو وہاں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ دوسری نے کہا، وہاں رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی رو رہا ہو یا چیخ رہا ہو۔ ان باتوں نے ماہم کے دل میں سرد لہر دوڑا دی، لیکن اس نے ہمت کر کے دروازے پر لگی زنجیر کو ہلایا۔ ایک بھاری کرخت آواز گونجی جو اس ویران ماحول میں اور بھی خوفناک محسوس ہوئی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ماہم نے دوبارہ زنجیر ہلائی، اس بار تھوڑی زیادہ زور سے۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، مگر اسے لگا جیسے حویلی کی خاموشی اور گہری ہو گئی ہو۔ کوئی ہے؟ ماہم نے دبی آواز میں پکارا۔ اس کی آواز بھی اس خاموشی میں جذب ہو کر رہ گئی۔ وہ تھوڑی دیر انتظار کرتی رہی مگر کوئی نہیں آیا۔ اس نے سوچا شاید اسے واپس جانا پڑے گا، مگر پھر اس کی نظر دروازے کے ایک چھوٹے سے سوراخ پر پڑی جو لکڑی کے پھٹے سے بن گیا تھا۔ اس نے جھک کر اندر جھانکا۔ اندر ایک لمبا تاریک راستہ نظر آیا جس کے دونوں طرف اونچے درخت تھے جن کی شاخیں آپس میں الجھی ہوئی تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے دروازے کے اندر سے کوئی سایہ سرکا ہو۔ اس کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ کیا یہ صرف اس کا وہم تھا یا واقعی کوئی تھا؟ اس نے ایک بار پھر ہمت کر کے زنجیر ہلائی۔ اس بار اندر سے ایک دھیمی سی آہٹ سنائی تھی، قدموں کی چاپ جو آہستہ آہستہ دروازے کے قریب آ رہی تھی۔ ماہم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اندر کون ہے، اس کا سامنا کس سے ہونے والا ہے، مگر اس کے ذہن میں ہزاروں خدشات ابھر رہے تھے، مگر اسے پیچھے ہٹنا منظور نہیں تھا۔ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ قدموں کی چاپ قریب آتی گئی اور پھر ایک دھیمی سی چرچراہٹ کے ساتھ بھاری لکڑی کا دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے ایک سنجیدہ مگر نرم مزاج عورت کھڑی تھی جس کی عمر 50 کے لگ بھگ ہوگی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور پریشانی کے گہرے سائے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جیسے وہ کسی گہرے راز کو چھپائے ہوئے ہو۔ اس نے ایک سیاہ سادہ لباس پہن رکھا تھا اور اس کے بال سفید ہو چکے تھے جو ایک ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے۔ تم ماہم ہو؟ عورت نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز میں عجیب سی اداسی تھی۔ ماہم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، میرا نام ماہم ہے، میں ثنا کے ذریعے آئی ہوں۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ عورت نے دروازہ مزید کھولا اور ماہم کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ماہم نے اندر قدم رکھا۔ حویلی کے اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ پراسرار تھا۔ ایک وسیع و عریض صحن تھا جس میں سوکھے ہوئے پتے بکھرے تھے اور کئی پرانے درخت تھے جن کی شاخیں بے ترتیبی سے پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی بو رچی ہوئی تھی جیسے پرانی لکڑی اور مٹی کی بو۔ حویلی کے کمرے تاریک اور سنسان نظر آ رہے تھے۔ میرا نام زرینہ ہے، عورت نے بتایا۔ میں اس حویلی کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی گھبراہٹ تھی۔ زرینہ ماہم کو حویلی کے اندر لے گئی۔ وہ ایک طویل راہداری سے گزرے جس کی دیواروں پر پرانی پینٹنگز لگی ہوئی تھی جو اب دھندلی پڑ چکی تھی۔ ہر کمرے میں پرانے فرنیچر پر گرد کی تہیں جمی تھی اور ہوا میں عجیب سا بوجھل پن تھا۔ تمہیں حویلی کے تمام کمروں کی صفائی کرنی ہوگی، زرینہ نے ماہم کو ہدایات دی۔ مگر ایک کمرہ ہے جہاں تمہیں نہیں جانا۔ ماہم نے حیرت سے زرینہ کی طرف دیکھا۔ کون سا کمرہ؟ زرینہ کا چہرہ لمحے کے لیے سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑی۔ اس نے راہداری سے آخری سرے پر بنے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دروازہ لکڑی کا بنا ہوا تھا مگر اس پر ایک بہت بڑا عجیب و غریب تالا لگا ہوا تھا جو لوہے کا بنا تھا اور اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تالا اتنا بھاری اور پرانا تھا کہ لگتا تھا صدیوں سے وہاں لگا ہے۔ وہ کمرہ ہمیشہ بند رہتا۔ زرینہ نے دبی ہوئی آواز میں کہا، اسے کبھی مت کھولنا۔ اس کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ ماہم نے اس بند دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کی پوری صلاحیت نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اسے لگا جیسے اس دروازے کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ زرینہ کے چہرے پر اس تالے کا ذکر ہوتے ہی جو خوف چھایا وہ ماہم کو مزید تجسس میں مبتلا کر گیا۔ یہ کس کا کمرہ ہے؟
माहम ने हिम्मत करके पूछा। जरीना ने गहरा सांस लिया और नजरें झुकाकर बोली, वो मेरे बेटे अजलान का कमरा है, वो ऊपर के हिस्से में रहता है। अजलान? माहम ने हैरत से दोहराया। वो यहाँ रहता है? मैंने तो सुना था कि ये हवेली खाली है। जरीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी और उसकी आंखों में छुपा खौफ माहम को मजीद परेशान कर रहा था। जरीना ने माहम को छोटा सा कमरा दिखाया जो उसके रहने के लिए मुख्तस किया गया था। कमरा सादा था मगर साफ सुथरा। तुम यहाँ रह सकती हो, जरीना ने कहा, और सुबह से काम शुरू कर सकती हो। माहम ने जरीना का शुक्रिया अदा किया मगर उसका जहन उस बंद दरवाजे और अजलान के बारे में सोच रहा था। जरीना ने उसे कुछ खाने को दिया और फिर खामोशी से चली गई। माहम ने देखा कि जरीना की चाल में भी अजीब सी बेचैनी थी। वो जैसे हर वक्त किसी खौफ के साए में रहती। रात हुई तो हवेली में गहरी खामोशी छा गई। माहम अपने कमरे में अकेली थी और उसे हर आहट पर चौंक उठती। उसने अपने बैग से कुरान पाक निकाला और तिलावत करने लगी। तिलावत से उसके दिल को कुछ सुकून मिला मगर उसका जहन अब भी बंद दरवाजे और जरीना के खौफजदा चेहरे के गिर्द घूम रहा था। रात भर माहम को अजीब ख्वाब आते रहे। कभी उसे हवेली के अंदर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती, कभी वो खुद को एक धुंध में घिरा हुआ पाती, कभी तेज़ हवाएं उसके कानों में सरगोशियाँ करती। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। कमरे में गहरा अंधेरा था और उसे लगा जैसे कोई उसके इर्द गिर्द मौजूद है। उसने जल्दी से लाइट जलाई मगर कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ उसके जहन का फरेब था या हवेली का माहौल उस पर असरअंदाज हो रहा था। सुबह हुई तो माहम ने नाश्ता किया जो जरीना ने खामोशी से उसके कमरे के बाहर रख दिया। जरीना का चेहरा आज भी परेशान नजर आ रहा था। उसने माहम से कोई बात नहीं की। माहम ने सफाई का काम शुरू किया। उसने हवेली के एक एक कमरे को साफ किया, गद झाड़ी, मकड़ी के जाले उतारे। हर कमरे में पुरानी चीज़ें थी जो कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुई थी। उसे लगा जैसे ये हवेली वक्त के साथ मुंजमद हो गई हो। जब वो राहदारी में पहुंची जहां वो बंद दरवाज़ा था तो उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। उसने एक बार फिर उस बड़े अजीब से ताले को देखा। उस पर बने नक्शो निगार उसे किसी कदीम जादुई अलामत की तरह लगे। उसके दिल में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। वो जानती थी कि जरीना ने उसे उस कमरे से दूर रहने को कहा था मगर उसका तजस्सुस उसे मजबूर कर रहा था। अचानक उसे अंदर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये एक मर्दाना चीख थी जो दर्द और गुस्से से भरी हुई थी। महम का दिल दहल गया। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद ये उसका वहम है मगर फिर एक और चीख सुनाई दी, इस बार ज़्यादा वाज़ेह और करीब से। कौन है अंदर? महम ने दबी हुई आवाज़ में कहा। उसने हिम्मत करके दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ें आई जैसे कोई चीज़ें तोड़ रहा हो। फिर एक भारी कदमों की चाप सुनाई दी जो दरवाजे के करीब आ रही थी। महम का दिल अलग में आ गया। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने जल्दी से पीछे हटना चाहा मगर इससे पहले कि वो हट पाती दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से खुला। महम चीख कर पीछे गिरी। दरवाजे के पीछे का अजीब नौजवान खड़ा था। उसकी उम्र शायद 25 साल के लगभग होगी। उसका कद लंबा था और जिस्म मजबूत। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गुस्से से सुर्ख। मगर सबसे ज़्यादा हैरान कुन उसकी आंखें थी। वो गहरी सुर्ख थी जैसे किसी ने उनमें खून भर दिया हो। उन आंखों में एक अजीब सी वहशत और गुस्सा भरा हुआ था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नौजवान ने बर्फीली आवाज़ में पूछा। उसकी आवाज़ में अजीब सी गूंज थी जो माहम के कानों में गूंज गई। माहम खौफ से कांप रही थी। वो उठने की कोशिश कर रही थी मगर उसके हाथ पांव शल हो चुके थे। मैं यहाँ काम करती हूँ, उसने हकलाते हुए कहा। काम? नौजवान ने तंजिया लहजे में कहा। यहाँ कोई काम नहीं करता। उसके लहजे में अजीब सी शैतानियत थी जो माहम को मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। माहम ने उसे पहचान लिया। ये अजलान था, जरीना का बेटा, जिसके कमरे में आने से जरीना ने मना किया था। मगर ये अजलान तो जरीना के बताए हुए अजलान से बहुत मुख्तलिफ था। जरीना ने उसे आम नौजवान बताया मगर उसकी आंखें और उसका लहजा आम इंसान का नहीं था। अजलान ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों की सुर्खी मजीद गहरी हो गई। माहम को लगा जैसे वो उसकी रूह तक को देख रहा हो। उसे लगा जैसे वो किसी जाल में फंस गई है। उसने जल्दी से उठने की कोशिश की और पीछे हटने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, अजलान ने कहा। उसकी आवाज़ में एक धमकी थी। माहम ने देखा कि उसके कमरे में हर चीज़ बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने उसे तोड़ फोड़ दिया हो।
اسے لگا جیسے اذلان کسی شدید غصے میں تھا یا شاید وہ کسی اذیت سے گزر رہا تھا۔ اس نے زرینہ کے چہرے پر چھپے خوف کو سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ حویلی واقعی پراسرار تھی اور اس کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہوا جس کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں تھا۔ اذلان کی برفیلے لہجے اور سرخ آنکھوں نے ماہم کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زرینہ کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اس کمرے میں مت جانا۔ اب اسے زرینہ کے خوف کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ یہ حویلی صرف پرانی اور سنسان نہیں تھی، بلکہ اس میں ایسا راز چھپا تھا جو کسی بھی انسان کو خوف زدہ کر سکتا تھا۔ زرینہ جو شاید اذلان کی چیخیں سن کر بھاگی آئی تھی، دروازے پر کھڑی ماہم اور اذلان کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف، بے بسی اور ندامت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اذلان، اس نے دبی آواز میں پکارا، جیسے وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اذلان نے زرینہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی وحشت تھی۔ پھر اس کی نظریں دوبارہ ماہم پر جم گئی جو اب زمین پر گری تھی۔ ماہم نے دیکھا کہ زرینہ کی آنکھوں میں ایک اندھیرا چھایا تھا، جیسے وہ کسی اندیکھے قید میں ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان پر جیسے کوئی قفل لگا ہوا تھا۔ تمہیں یہاں کیا ضرورت تھی؟ زرینہ نے ماہم سے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی آواز میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ماہم نے زرینہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ زرینہ نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر اذلان کی طرف مڑی۔ اذلان، تم اپنے کمرے میں جاؤ، یہ ماہم ہے، یہاں کام کرنے آئی ہے۔ اذلان نے ایک بار پھر ماہم کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں واپس چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ ماہم نے گہرا سانس لیا۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی بھی کسی بڑے خطرے سے بچی ہے۔ زرینہ نے ماہم کو اٹھایا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ ماہم نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ کون ہے زرینہ؟ یہ تو عام انسان نہیں لگتا۔ زرینہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے ماہم کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف لے گئی۔ ماہم، میں نے تمہیں کہا تھا نا اس کمرے کے قریب مت جانا، مگر وہ کون ہے؟ اس کی آنکھیں، وہ اتنے غصے میں کیوں تھا؟ ماہم نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ زرینہ نے ایک لمبی آہ بھری۔ ماہم، اس حویلی میں کچھ راز ہیں جو تمہیں نہیں جاننے چاہیے، بس اپنا کام کرو اور اس کمرے سے دور رہو۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی، ایک بے بسی۔ ماہم نے محسوس کیا کہ زرینہ واقعی کسی مشکل میں تھی۔ وہ کسی خوف کے تحت جی رہی تھی اور وہ خوف اذلان سے جڑا تھا۔ ماہم نے زرینہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک گہرا اندھیرا چھپا ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے زرینہ خود بھی حویلی کی قیدی ہے، کسی ایسی طاقت کی قیدی جس سے وہ آزاد نہیں ہو سکتی۔ ماہم نے اس دن کام شروع کیا۔ وہ حویلی کے ہر کمرے کی صفائی کرتی رہی، مگر اس کا ذہن اذلان اور اس بند دروازے کے گرد گھوم رہا تھا۔ اسے ہر وقت یہ احساس رہتا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے لگا جیسے حویلی کی دیواروں میں بھی آنکھیں ہیں جو اسے گھور رہی ہیں۔ وہ اذلان کی پراسرار موجودگی سے بے چین تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کے والدین کی بیماری تھی، دوسری طرف یہ پراسرار حویلی اور اس کا پراسرار مقیم۔ شام کو جب وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ زرینہ نے اس کے لیے کھانا رکھ دیا ہے۔ زرینہ اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، بس خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی۔ ماہم نے کھانا کھایا مگر اس کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی جال میں پھنس گئی ہے۔ رات کے وقت ماہم نے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ حویلی کے باہر گہرا اندھیرا تھا اور دور سے شہر کی مدھم روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا سے کٹ کر کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے۔ اسے اپنے گھر، اپنے والدین کی یاد ستانے لگی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ واپس نہیں جا سکتی۔ اسے یہاں رہنا ہوگا اپنے والدین کے لیے۔ اس نے اپنے بیگ سے اپنا پرانا قرآن پاک نکالا۔ اسے لگا صرف ایک یہی چیز ہے جو اسے خوف سے بچا سکتی ہے۔ ماہم نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر قرآن پاک کھولا اور سورہ جن کی تلاوت شروع کی۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں ایک عجیب سی روحانی طاقت۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ اسے اور اس کے والدین کو ہر شر سے محفوظ رکھے۔ تلاوت کرتے اسے کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ حویلی کا بوجھل ماحول کچھ ہلکا ہوتا محسوس ہوا۔ جیسے اس نے سورہ جن کا پہلا رکوع ختم کیا، حویلی کے باہر موسم اچانک بدلنے لگا۔ آسمان پر سیاہ بادل منڈلانے لگے جو کچھ ہی لمحوں میں پورے آسمان پر چھا گئے۔ ہوا تیزی سے چلنے لگی، پہلے دھیمی، پھر تیز، اور پھر ایک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔
درختوں کی شاخیں آپس میں ٹکرانے لگی اور ایک عجیب سی گونج حویلی کے اندر سنائی دینے لگی۔ یہ گونج کسی طوفان کی نہیں تھی، بلکہ ایسی تھی جیسے کوئی کانوں کو چیرتی آوازیں نکال رہا ہو۔ ماہم نے تلاوت جاری رکھی مگر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے یہ طوفان صرف باہر نہیں بلکہ حویلی کے اندر سے بھی اٹھ رہا ہے۔ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک نے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا دیا۔ اچانک اسے لگا جیسے حویلی کے اندر سے کوئی عجیب سی آواز آئی ہو۔ یہ زرینہ کی آواز تھی مگر وہ چیخ نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے گلے میں ایک عجیب سی کراہ نکل رہی تھی۔ ماہم نے تلاوت روکی اور کمرے سے باہر نکلی۔ رات داری میں گہرا اندھیرا تھا، ہوا میں عجیب سی بو رچی تھی۔ اس نے زرینہ کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے مدھم روشنی آ رہی تھی۔ ماہم نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکلتے رہ گئی۔ زرینہ کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی گردن ایک عجیب زاویے میں جھکی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اسے زبردستی موڑ دیا ہو۔ اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، وہ کسی انجانی زبان میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر درد اور اذیت کے گہرے سائے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر ماہم کو لگا جیسے زرینہ کسی کے قابو میں ہے۔ ماہم نے قرآن پاک نکالا اور دوبارہ تلاوت شروع کی۔ اس بار اس نے بلند آواز میں تلاوت کی۔ جیسے ہی اس نے تلاوت شروع کی، زرینہ کے جسم میں ایک جھٹکا لگا۔ اس کی گردن آہستہ آہستہ سیدھی ہونے لگی مگر اس کے چہرے پر اب بھی اذیت تھی۔ کمرے کے اندر ہوا میں عجیب سی تبدیلی آئی، جیسے کوئی بھاری چیز وہاں سے ہٹ رہی ہو۔ باہر طوفان مزید تیز ہو گیا تھا، بجلی چمک رہی تھی اور گرج کی آوازیں گونج رہی تھی، مگر ماہم نے تلاوت جاری رکھی۔ اس کی آواز میں عجیب طاقت آ گئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی شیطانی طاقت سے لڑ رہی ہے۔ زرینہ کا جسم تیزی سے کانپنے لگا اور اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ہوش کی چمک آئی مگر پھر دوبارہ سفید ہو گئی۔ ماہم نے تلاوت جاری رکھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی روحانی طاقت تھی۔ زرینہ کا جسم تیزی سے کانپ رہا تھا، اس کی گردن عجیب زاویے میں جھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں التجا تھی جیسے وہ ماہم سے مدد مانگ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر درد اور اذیت کے گہرے سائے تھے۔ ماہم کو لگا جیسے زرینہ کی روح اس کے جسم میں قید ہو چکی ہے اور وہ اس قید سے آزادی چاہتی ہے۔ جیسے ہی ماہم نے تلاوت جاری رکھی، باہر کا طوفان کچھ کمزور ہوتا محسوس ہوا۔ ہوا کی تیزی میں کمی آئی اور بجلی کی چمک بھی مدھم پڑ گئی۔ حویلی کے اندر عجیب و غریب کھونج بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ ماہم کی تلاوت کا اثر ہو رہا تھا۔ زرینہ کے جسم پر عجیب و غریب چھالو جیسے نشان ابھرنے لگے۔ یہ نشانات سرخ اور سوجے ہوئے تھے جیسے کسی نے اسے جلایا ہو۔ ماہم کو یہ دیکھ کر شدید دکھ ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ زرینہ کسی شیطانی طاقت کے زیر اثر ہے اور یہ طاقت اسے شدید اذیت دے رہی ہے۔ زرینہ کے منہ سے دھیمی کراہتی آوازیں نکل رہی تھی جو کسی انجان زبان میں تھی۔ ماہم نے تلاوت کی رفتار بڑھا دی۔ اس کی آواز میں اب ایک عزم تھا، ایک ارادہ کہ وہ زرینہ کو اس اذیت سے نجات دلائے گی۔ زرینہ کا جسم مزید کانپنے لگا، اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات گہرے ہو گئے۔ اسے لگا جیسے زرینہ کے اندر کوئی چیز اس کی تلاوت سے لڑ رہی ہے۔ اچانک زرینہ کے جسم میں زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے جسم میں عجیب سی بدبو اٹھی جیسے کچھ جل گیا ہو۔ ماہم نے تلاوت روکی اور زرینہ کی طرف لپکی۔ زرینہ بے ہوش پڑی تھی، اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، اس کے جسم پر چھالو کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ ماہم نے زرینہ کا سر اپنی گود میں رکھا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اس نے زرینہ کے چہرے پر پانی کے چینٹے مارے۔ کچھ دیر بعد زرینہ نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں ہوش کی چمک تھی مگر وہ اب بھی کمزور اور تھکی ہوئی تھی۔ ماہم، زرینہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں کمزوری تھی۔ زرینہ، تم ٹھیک ہو؟ ماہم نے پریشانی سے پوچھا۔ زرینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نے مجھے بچا لیا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی شکر گزاری تھی۔ یہ سب کیا تھا زرینہ؟ ماہم نے پوچھا۔ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زرینہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں پھر وہی خوف اور اداسی لوٹ آئی۔ ماہم، یہ حویلی عام حویلی نہیں ہے، یہاں ایک شیطانی طاقت کا بسیرا ہے۔ کون سی طاقت؟ ماہم نے پوچھا۔ زرینہ نے اذلان کے کمرے کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی بند تھا۔ وہ اذلان کے ساتھ ہے۔ ماہم کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ اذلان کے ساتھ؟ مگر وہ تو تمہارا بیٹا ہے۔
زرینہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ میرا بیٹا ہے، مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سی کراہت تھی۔ ماہم کو زرینہ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ زرینہ نے مزید کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ اسے لگا جیسے کوئی چیز اسے بولنے سے روک رہی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے گلے کو چھوئے جیسے کوئی اسے دبا رہا ہو۔ ماہم نے محسوس کیا کہ زرینہ واقعی کسی شیطانی طاقت کے زیر اثر ہے۔ وہ اس طاقت کی قید میں تھی اور وہ طاقت اسے کسی بھی راز کو افشاں کرنے سے روک رہی تھی۔ ماہم کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اسے لگا جیسے زرینہ ایک بے بس قیدی ہے جو آزادی چاہتی ہے مگر آزاد نہیں ہو سکتی۔ اس نے زرینہ کو تسلی دی اور اسے بستر پر لٹایا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اب اس حویلی کے رازوں کو خود ہی جاننا ہوگا۔ اسے زرینہ کو بچانا تھا اور شاید خود کو بھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور حویلی میں ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زرینہ کو آرام کرنے کے لیے لٹا کر ماہم اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اس کا ذہن دن بھر کے واقعات کے گرد گھوم رہا تھا۔ زرینہ کی عجیب سی حالت، اس کے جسم پر چھالے، اس کی وہ بات کہ وہ میرا بیٹا ہے مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ سب ماہم کے لیے گہری پہیلی بن چکا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی ایسی کہانی کا حصہ بن چکی ہے جس کا اسے کوئی علم نہیں تھا۔ ماہم نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسے اپنے والدین کی فکر تھی مگر اب اسے زرینہ کی حالت اور حویلی کے رازوں کی بھی فکر لاحق ہو گئی۔ اسے لگا جیسے وہ اس حویلی میں پھنس گئی ہے اور اسے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اپنے بیگ سے اپنا قرآن پاک نکالا اور دوبارہ تلاوت شروع کی۔ اسے لگا صرف ایک یہی چیز ہے جو اسے اس خوف سے بچا سکتی ہے۔ تلاوت کرتے اس کا دوپٹہ جو اس نے سر پر اوڑھا تھا گرمی اور خوف سے سرک گیا۔ اس کے سنہری چمکتے بال جو اس کی کمر تک لمبے تھے اس کے شانوں پر بکھر گئے۔ اس کے بال سورج کی روشنی میں سونے کی طرح چمکتے۔ ان میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ ماہم تلاوت میں مگن تھی کہ اسے لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کمرے کا دروازہ ہلکا کھلا ہوا تھا اور وہاں اذلان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے غصے اور وحشت سے بھری تھی اب ایک عجیب سی چمک سے دہک رہی تھی۔ اس کی نگاہیں ماہم کے بکھرے بالوں پر جمی تھی جیسے وہ کسی سحر میں گرفتار ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا جو حیرت، تجسس اور ایک گہری خواہش کا امتزاج تھا۔ ماہم نے جلدی سے دوپٹہ سنبھالا اور سر پر اوڑھا۔ اسے اذلان کی آنکھوں میں ایسی چمک نظر آئی جو اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ چمک کسی عام انسان کی نہیں بلکہ ایسی تھی جیسے کوئی شکاری شکار کو دیکھ رہا ہو۔ اذلان نے قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں کی سرخی مزید گہری ہو گئی۔ تمہارے بال، اذلان نے دبی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں عجیب سی کھنک تھی۔ ماہم نے خوف سے قدم پیچھے ہٹائے۔ اسے لگا جیسے وہ ایک شخص کے سامنے ہے جو اس پر قابو پانا چاہتا ہے۔ اذلان کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ ابھری جو خوفناک تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو، اذلان نے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ ماہم کو یہ سن کر مزید خوف ہوا۔ اسے لگا جیسے اذلان کی نظروں میں شیطانی چمک ہے۔ اسے زرینہ کی باتیں یاد آئی، اس کا خوف یاد آیا۔ اسے لگا جیسے وہ اب کسی بڑے خطرے میں ہے۔ اذلان کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ پہلے وہ غصے اور وحشت میں تھا مگر اب اس کی آنکھوں میں ایسی خواہش تھی جو ماہم کو ڈرا رہی تھی۔ زرینہ جو شاید اذلان کی آواز سن کر جاگ گئی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے اذلان کو ماہم کے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی جو ماہم کے بالوں کو دیکھ کر ابھری۔ زرینہ کے چہرے پر ایک لمحے میں خوف اور بے بسی چھا گئی۔ وہ لرزنے لگی۔ اس کی نظریں اذلان پر جمی تھی جس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ زرینہ نے ماہم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پیغام تھا، بھاگ جاؤ، مگر ماہم کو لگا جیسے اس کے پاؤں زمین سے چپک گئے۔ وہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی شیطانی جال میں پھنس گئی ہے۔ اس لمحے زرینہ کے ماضی کا ایک پردہ ماہم کے سامنے کھلنے لگا۔ اسے لگا جیسے زرینہ کی آنکھوں میں پوری کہانی چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں اذلان کا راز، اس کی پیدائش کا راز اور زرینہ کے قید کا راز چھپا تھا۔ ماہم کو احساس ہوا کہ اذلان صرف ایک پراسرار نوجوان نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی ایسی حقیقت کا سامنا کر رہی ہے جو اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ زرینہ کی آنکھوں میں چھپا خوف اور بے بسی ماہم کے لیے گہری پہیلی بن چکی تھی۔ جب زرینہ نے اذلان کی آنکھوں میں وہ عجیب سی چمک دیکھی تو اس کے جسم میں ایک لرزش طاری تھی۔ اس کی نظریں اذلان پر جمی تھی جس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ماہم کے بالوں کو دیکھ کر عجیب سی وحشت اور خواہش ابھر آئی۔
یہ منظر زرینہ کے لیے کوئی نیا نہیں تھا، مگر اس بار اس کی شدت کچھ اور تھی۔ زرینہ نے ماہم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک بے بسی بھری التجا تھی۔ اسے لگا جیسے وہ ماہم کو کچھ بتانا چاہتی ہے، مگر اس کی زبان پر کوئی قفل لگا ہوا ہے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے مگر کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ماہم نے زرینہ کی آنکھوں میں دیکھا، اسے لگا جیسے زرینہ کا ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہا ہے۔ اس لمحے ماہم کے ذہن میں ایک عجیب سی بات گونجی۔ اذلان ایک انسان اور جن کا بیٹا ہے، ایک جن زادہ۔ یہ خیال کہاں سے آیا ماہم کو نہیں معلوم، مگر اسے لگا جیسے یہ سچ ہے۔ اذلان کا غیر معمولی غصہ، اس کی سرخ آنکھیں، اس کی پراسرار موجودگی اور اب اس کے چہرے پر ابلنے والی شیطانی خواہش، یہ سب اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ عام انسان نہیں تھا۔ زرینہ کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ ایک گہرا دکھ بھی تھا، جیسے وہ اس حقیقت کو چھپانا چاہتی تھی، مگر اب وہ بے بس تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی قید کی کہانی ماہم کے سامنے کھلنے والی ہے۔ ماہم نے اذلان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی جو ماہم کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر ساتھ اسے خوف زدہ بھی کر رہی تھی۔ اذلان نے ماہم کی طرف ایک اور قدم بڑھایا۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، زرینہ نے اچانک دبی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں عجیب سی کراہت تھی۔ اذلان نے زرینہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں لمحے کے لیے غصہ ابھرا مگر دوبارہ ماہم پر مرکوز ہو گئی۔ اسے لگا جیسے اذلان زرینہ کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ماہم کو اذلان کی آنکھوں میں جناتی طاقت کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے اذلان کی روح میں کوئی ایسی چیز ہے جو انسانی نہیں ہے۔ اس نے زرینہ کے خوف کو سمجھنا شروع کر دیا۔ زرینہ صرف اذلان سے نہیں ڈرتی تھی، بلکہ اس شیطانی طاقت سے ڈرتی تھی جو اذلان کے اندر تھی۔ زرینہ نے ماہم کو اپنے پاس بلایا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب بے چینی تھی۔ ماہم زرینہ کے قریب گئی۔ زرینہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا ہاتھ ٹھنڈا اور کانپ رہا تھا۔ ماہم، بھاگ جاؤ، زرینہ نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک دبی التجا تھی۔ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ماہم نے زرینہ کی طرف دیکھا۔ مگر کیوں؟ کیا ہوا ہے زرینہ؟ زرینہ نے اذلان کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بھی ماہم کو گھور رہا تھا۔ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ماہم کو یہ سن کر شدید خوف ہوا۔ اسے لگا جیسے زرینہ اسے کسی بڑے خطرے سے آگاہ کر رہی ہے۔ اسے اذلان کی آنکھوں میں وہ جناتی نظر محسوس ہوئی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ ایک ایسے جال میں پھنس گئی ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اذلان نے گہرا سانس لیا، اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اذلان نے کہا۔ اس کی آواز میں عجیب سی گونج تھی۔ اب تم یہیں رہو گی؟ ماہم کا دل دہل گیا جیسے اذلان نے اس کے ارادوں کو بھانپ لیا ہے۔ زرینہ کی آنکھوں میں چھپی کہانی اب ماہم کے سامنے کھلنے لگی۔ زرینہ نے ماہم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کمرے میں لے گئی۔ اذلان ابھی بھی کمرے کے دروازے پر کھڑا ماہم کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی جناتی چمک تھی۔ زرینہ نے دروازہ بند کیا اور ماہم کو بستر پر بٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا تھا اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ماہم، تمہیں سب کچھ جاننے کا حق ہے، زرینہ نے دبی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کراہت تھی۔ یہ میری کہانی ہے اور اذلان کی بھی۔ زرینہ نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ اس کی آواز میں درد اور اذیت تھی، جیسے وہ ہر لفظ کے ساتھ اپنے زخموں کو تازہ کر رہی ہو۔ میں ایک غریب گاؤں کی لڑکی تھی، زرینہ نے بتایا۔ میں جوان تھی، میرے خواب تھے۔ ایک دن میں گاؤں کے باہر کھیتوں میں کام کر رہی تھی کہ مجھے ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان میری طرف آ رہا ہے۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب کشش تھی۔ میں اس کی طرف کھنچی چلی گئی۔ زرینہ کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں ابھر آئی۔ وہ ایک جن تھا، ماہم، ایک عاشق جن۔ اس نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا اور میں اس کے دھوکے میں آ گئی۔ اس نے مجھے اپنی قید میں رکھا، مجھے اس حویلی میں لے آیا۔ ماہم حیرت سے زرینہ کی باتیں سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا، زرینہ کی آواز میں درد تھا۔ میں نے بہت مزاحمت کی مگر میں بے بس تھی۔ اس نے مجھے جادو سے باندھا، میری زبان پر قفل لگایا تاکہ میں کسی کو کچھ نہ بتا سکوں۔ زرینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اذلان اسی جن کا بیٹا ہے، وہ آدھا انسان آدھا جن ہے۔ اس میں اس کے باپ کی تمام خصوصیات ہیں، اس کی طاقت، اس کا غصہ، اس کی شیطانیت۔ ماہم کو یہ سن کر شدید صدمہ ہوا۔ اس سے اب اذلان کی سرخ آنکھیں اس کے غصے اور اس کی پراسرار موجودگی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ وہ واقعی ایک جن زادہ تھا۔ میں آج سے کسی بندھن میں جکڑی ہوئی ہوں، زرینہ نے کہا۔
उस जिन ने मुझे कभी आज़ाद नहीं किया। वो हर रात मेरे पास आता है, मुझे अजियत देता है। मैं उससे बचने की कोशिश करती हूँ मगर मैं बेबस हूँ। और अजलान? माहम ने पूछा। अजलान को उसके बाप ने जिन्नाती ताकतें दी हैं, जरीना ने बताया। वो भी अपने बाप की तरह ताकतवर है, वो भी मुझे अजियत देता है, ख़ास तौर पर जब उसका बाप यहाँ ना हो। जरीना ने माहम की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी। माहम, जब तुमने सूरह जिन की तिलावत की तो उसका असर हुआ था। इस ताकत को तकलीफ़ हुई थी जो मुझ पर काबिज़ है, इसलिए मेरे जिस्म पर छाले उभर आए। मगर अब तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। माहम ने कहा। तुम्हारी ज़ुबान पर लगा कुफल कैसे टूटा? जरीना ने गहरा सांस लिया। जब अजलान ने तुम्हें देखा और उसकी आंखों में वो ख्वाहिश उभरी तो मुझे लगा कि अब मैं तुम्हें भी इस कैद से नहीं बचा पाऊंगी। इस खौफ और बेबसी में मेरी ज़ुबान पर कुफल कमज़ोर पड़ गया और मैं बोल सकी। अजलान तुम्हें क्यों नहीं छोड़ेगा? माहम ने पूछा। जरीना ने अपनी नज़रें झुकाई। उसके बाप ने इसे बताया है कि उसे एक ऐसी लड़की मिलेगी जिसके बाल सुनहरे होंगे। वो लड़की उसकी दुल्हन बनेगी। वो लड़की उसे मज़ीद ताकतवर बनाएगी। माहम के दिल में सर्द लहर दौड़ी। उसे अपने सुनहरी बालों की याद आई जो भी कुछ देर पहले अजलान ने देखे थे। उसे एहसास हुआ कि वो उस हवेली से आज़ाद नहीं, अजलान उसे अपनी दुल्हन के रूप में देख रहा था। उसके बाप की जिन्नाती फितरत अजलान में पूरी शिद्दत से उतर चुकी थी। माहम को लगा जैसे वो किसी जाल में फंस गई है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। उसे जरीना की बेबसी और कैद का दर्द महसूस हुआ। वो जानती थी कि उसे अपनी बका की जंग लड़नी होगी। जरीना की कहानी ने माहम को हिला कर रखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसी हकीकत का सामना कर रही है जो उसकी सोच से भी ज़्यादा खौफनाक थी। अजलान का जिनज़ादा होना, जरीना का एक जिन की कैद में होना और अब माहम का खुद उस जाल में फंस जाना, ये सब बयाना ख्वाब की तरह था। माहम ने जरीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही दर्द और बेबसी थी। जरीना, अब क्या होगा? माहम ने दबी आवाज़ में पूछा। मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी? जरीना ने लंबी आह भरी। माहम, मुझे नहीं मालूम। उस जिन ने मुझे कभी आज़ाद नहीं किया और अब अजलान, उसके बाप ने उसे तुम्हारे बारे में बताया है, तुम्हारे सुनहरी बालों के बारे में। वो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। माहम के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे अजलान की नज़र, उसका साया उस पर पड़ चुका है। वो जानती थी कि अब उसे हवेली से आज़ाद नहीं, वो अजलान उसे सिर्फ नौकरानी नहीं बल्कि अपनी दुल्हन के रूप में देख रहा था। उसके बाप की जिन्नाती फितरत अजलान में पूरी शिद्दत से उतर चुकी थी। वो एक आशिक जिन की तरह माहम पर काबू पाना चाहता था। अगले चंद दिन माहम के लिए एक अजियत बन गए। अजलान हर वक्त उसके इर्द गिर्द रहता, उस पर नज़र रखता, वो उसे घूरता रहता। उसकी आंखों में वही जिन्नाती चमक होती जो माहम को खौफज़दा करती। वो माहम से बात करने की कोशिश करता, उसके करीब आने की कोशिश करता। माहम उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करती मगर वह हर जगह मौजूद होता। जरीना भी माहम की हालत देखकर परेशान थी। वो माहम को इशारों में ख़बरदार करती रहती मगर वो अजलान के सामने कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसकी ज़ुबान पर अभी भी कुफल लगा हुआ था जो उसे मुकम्मल तौर पर बोलने से रोक रहा था। एक दिन माहम हवेली के शहर में काम कर रही थी कि अजलान उसके करीब आया। तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ में अजीब सी नरमी थी जो माहम को मज़ीद खौफज़दा कर रही थी। तुम मेरी दुल्हन बनोगी, तुम्हें किसी काम की ज़रूरत नहीं होगी। माहम ने खौफ से अपने कदम पीछे हटाए। मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं बनूंगी, यहाँ काम करने आई हूँ। अजलान के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट उभरी। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम मेरी हो माहम। उसके लहजे में अजीब मिल्कियत का एहसास था जो माहम को अंदर तक हिला गया। उसे लगा जैसे वो किसी कैद में है। उसे याद आया कि जरीना ने कैसे कहा था कि जिन ने उसे ज़बरदस्ती कैद में रखा था। उसे लगा कि अजलान भी वही कुछ करने वाला है। माहम ने रातों को सोना छोड़ दिया। उसे हर वक्त अजलान का साया अपने इर्द गिर्द महसूस होता। उसे लगा जैसे वो किसी शिकारी के जाल में फंस गई है, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं। उसने अपने कुरान पाक को सीने से लगाया। उसे लगा कि अल्लाह सिर्फ उसे ही मुश्किल से निकाल सकता है। एक रात माहम अपने कमरे में सो रही थी कि उसे लगा जैसे कोई उसके करीब आया है। उसने आंखें खोली तो अजलान को बिस्तर के करीब खड़े पाया। उसकी आंखों में वही जिन्नाती चमक थी और उसका चेहरा अजीब ख्वाहिश से भरा हुआ था। माहम चीखना चाहती थी मगर उसकी आवाज़ गले में ही अटकी। उसे लगा जैसे अजलान ने उस पर कोई जादू कर दिया। अजलान ने अपना हाथ माहम की तरफ बढ़ाया। माहम ने खौफ से आंखें बंद की। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत का फैसला हो चुका है। उसे जरीना की बेबसी और कैद का दर्द महसूस हुआ। वो जानती थी कि उसे अब अपनी बका की जंग लड़नी होगी। उसे लगा जैसे वो किसी ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुकी है जहाँ इंसानों के कवानीन लागू नहीं होते।
اذلان کا ہاتھ ماہم کی طرف بڑھا اور ماہم نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ کاش وہ اس حویلی میں کبھی نہ آتی۔ اسے اپنے والدین کے چہرے یاد آئے، ان کی بے بسی اور ان کی امیدیں جو اس سے وابستہ تھی۔ اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ یہ زرینہ کی چیخ تھی۔ ماہم نے آنکھیں کھولی تو دیکھا زرینہ اذلان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ غصے اور بے بسی سے سرخ تھا۔ اس نے اذلان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، اسے ماہم تک پہنچنے سے روک رہی تھی۔ اذلان، نہیں، زرینہ نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں عجیب سی طاقت تھی، اس کی آنکھوں میں ایک ماں کی محبت اور بے بسی کا امتزاج۔ وہ ماہم کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ اذلان نے زرینہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ اس نے زرینہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور زرینہ پیچھے گر گئی۔ زرینہ نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ کمزور پڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ ماہم کو دیکھ رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ میں نے کوشش کی مگر میں بے بس ہوں۔ اذلان نے زرینہ کو نظر انداز کیا اور ایک بار پھر ماہم کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھوں میں وحشت اور خواہش کا امتزاج تھا۔ ماہم نے اپنے آپ کو پیچھے دھکیلا مگر اب اس کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اذلان نے ماہم کے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا مگر اس میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ ماہم کو لگا جیسے اس کے جسم میں سرد لہر توڑ گئی ہو۔ اذلان نے ماہم کو اپنی طرف کھینچا اور ماہم بے بس ہو کر اس کے قریب آ گئی۔ تم اب میری ہو ماہم، اذلان نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں عجیب کھونج تھی جو ماہم کے کانوں میں گونج گئی۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہم نے اذلان کی آنکھوں میں دیکھا، اسے لگا جیسے اس کی روح اس کی قید میں آ چکی ہے۔ اسے زرینہ کی بے بسی اور اس کی قید کا درد محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی قسمت مہر بند ہو چکی ہے، وہ اذلان کے عشق میں اور قید میں گرفتار ہو چکی ہے۔ ایک ایسی کہانی کا آغاز جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ حویلی میں گہری خاموشی چھا گئی مگر یہ خاموشی کسی سکون کی نہیں تھی بلکہ ایسے خوف کی تھی جو ماہم کی روح میں اتر چکا تھا۔ باہر طوفان تھم چکا تھا مگر ماہم کی زندگی میں ایک نیا طوفان آ چکا تھا۔ اس کے سنہری بال اب اذلان کی ملکیت تھے۔ اس کی زندگی اب اس جن زادے کے رحم و کرم پر تھی۔ ماہم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر اس نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ اسے لگا جیسے اس کی آواز بھی اس حویلی کی خاموشی میں جذب ہو چکی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں کوئی امید نہیں رہی۔ وہ ایک ایسی قید میں آ چکی تھی جہاں سے آزادی شاید ممکن نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی کہانی کا آغاز تھا جہاں محبت اور خوف، انسان اور جن، اور آزادی اور قید آپس میں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ ماہم کی زندگی کا نیا باب شروع ہو چکا تھا، ایک ایسا باب جس کی سیاہی اس کی قسمت پر ہمیشہ کے لیے چھا چکی تھی۔ زرینہ نے بے بسی سے ماہم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو ماہم اب محسوس کر رہی تھی۔ دونوں عورتیں ایک ہی قسم کی قیدی بن چکی تھی، ایک جناتی طاقت کے رحم و کرم پر۔ حویلی کے پراسرار سائے اب ماہم کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ کیا وہ کبھی اس قید سے آزاد ہو پائے گی یا وہ بھی زرینہ کی طرح اس حویلی کی ایک اور قیدی بن کر رہ جائے گی؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں گونج رہے تھے جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔